سب یہ جو بقیہ علامات ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ان پر ایک بالاجمال تبصرہ لے لیں گے۔ علمی مباحث کو پروپیگنڈا بنانا، مخاطب کی تردید کے باوجود اس سے وہ بات منسوب کرنا جسے وہ اون نہیں کرتا، مخاطب کی خاموشی کو اپنی فتح گرداننا، مخاطب کی دل آزاری کو نظر انداز کرنا، مخاطب پر اپنی علمیت کا رعب جتانا، اسی طرح سے بحث میں اس وقت خوشی سے نہال ہو جانا جب مخاطب کسی حقیقی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، مخاطب کو وہ القابات دینا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، اور علمی رائے پہ غیر علمی اور غیر شائستہ تبصرے کرنا۔ بالعموم ہمارے ہاں جو کچھ مذہبی مکالمے ہوتے ہیں اس میں شیخ صاحب اس پہ ذرا الگ سے بھی بتائیے گا، آپ ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اگلا کہتا ہے دیکھو اس کے پاس تو جواب ہی نہیں، میں تو فتح کا اعلان کرتا ہوں اپنی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی علم کی دنیا کو فتح اور شکست کا مسئلہ بنائے کیوں جائے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے ایک بات کہہ دی، یہ دوسرے آدمی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو موضوع بنائے گا یا نہیں بنائے گا۔ اس کے اپنے حلقے میں بھی لوگ ہوں گے، وہ کوئی سوال کر لیں گے، وہ جواب دینا چاہے گا دے دے گا۔ لوگوں کو اس طریقے سے مناظرے کے چیلنج دینا، کسی خاص چیز کو جو آپ نے اختیار کر لی ہے پروپیگنڈے کا موضوع بنا لینا، یہ خیال کرنا کہ اب مجھے دنیا بھر کو بتانا ہے کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں، یہ رویے اہل علم کے شایان شان نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ علم کے سچے طالب علم بنیں، اپنی بات طالب علمانہ طریقے سے کہہ دیں۔ کسی چیز کو پروپیگنڈا بنانے سے وہ لوگوں تک نہیں پہنچتی، وہ ہمیشہ شائستہ اسلوب میں اور محکم استدلال کی بنیاد پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس کو فتح و شکست کا موضوع بنا لیا گیا، اور یہ دیکھیے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے مسئلے پر مناظروں کی تاریخ سامنے رکھ لیں یا مناظروں کی رودات سامنے رکھ لیں، کوئی چیز بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں آخری فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، دلچسپ۔ یعنی جس سطح پر بھی ہو دلائل کا تبادلہ ہو جائے گا، اور عام طور پر دونوں فریق یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے میدان مار لیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کی کسی چیز کو قبول کرنے کے ایک طرح کے پیمانے نہیں ہوتے۔ ہماری طبائع، ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہمارے بنیادی مقدمات، بعض چیزیں جن کو ہم نے اصول کے طور پر مان لیا ہوتا ہے، وہ سب رد و قبول کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بات کو پیش کرنا اور شائستگی سے پیش کرنا، علم بنا کے پیش کرنا، علمی استدلال سے پیش کرنا اور طالب علمانہ اسلوب میں پیش کرنا، یہی سوسائٹی کی زندگی ہے۔ اور اسی اسلوب میں اگر نقد و نظر کا طریقہ اختیار کیا جائے تو علم آگے بڑھتا ہے۔ اس سے مختلف جو چیزیں بھی آپ اختیار کریں گے جیسے یہ گنوائی ہیں، یہ سب کی سب سوسائٹی میں تفریق کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو شخصی عزت اور احترام اور اکرام ہونا چاہیے اس کے منافی ہوتی ہے۔ آپ سب 3 نشستوں پر مشتمل ہم نے آپ سے 25 کے قریب جو مناظرانہ ذہنیت کی علامات ہوتی ہیں زیر بحث لا کر گفتگو کی، جز میں ان چیز کو سمجھا۔ آخری سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں یہ ہے، پوری بحث کا اس میں خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جی جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں، وہ لوگ جو مثال کے طور پہ دین سے منحرف ہو چکے ہیں یا دین بیزار ہیں یا خدا بیزار ہیں یا وہ مثال کے طور پہ مقدسات کے بارے میں حساسیت نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہم اس طریقے سے ٹھنڈے پیٹوں گفتگو کریں، یہ تو بے ہمتی ہے، یہ تو سرمایہ دارانہ اخلاقیات ہیں۔ ان کے اندر آپ کے اندر وہ جو غیرت تھی، ایمان کی طاقت تھی، وہ کہاں چلی گئی کہ آپ اتنے آرام سے بیٹھ کے استدلالی کو زیر بحث لا رہے ہیں اور بندے کو زیر بحث نہیں لا رہے؟ تو آخری سوال کا جواب بھی دے دیجئے گا کہ ہم سب اگر ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان سب سے، تو یہ کیا کسی بے ہمتی کی علامت ہے؟ نہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ اخلاقیات ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمیں سکھائی ہے۔ اخلاقیات اپنی بنیاد میں بھی انسانی فطرت میں ہے، اور وہ پیغمبروں کی تعلیمات میں بھی فطرت ہی کے مقدمات پر مبنی ہے۔ اس میں ہر چیز خود ہمارے پروردگار نے واضح کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے اور اپنی کتاب میں بتا دیا، اور ہمارے پیغمبر نے تعلیم دی ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا طرز، ہماری گفتگو کیا ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کا لحاظ کر کے ہمیں بات کرنی ہے۔ کوئی شخص اگر ان چیزوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اور وہ تبصرہ ناشائستہ ہے، تو اس کی ناشائستگی خود واضح ہو جائے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسا تبصرہ کیوں کر رہا ہے، اس تبصرے کے پیچھے کوئی بات ہوگی۔ یعنی میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ تبصرہ ایسا ہی نہیں ہوتا، کوئی رائے، کوئی فکر ہوتا ہے جس کو وہ مزے کا خیز سمجھتا ہے، اس کی اس غلطی کو واضح کرنا چاہیے۔ جب آپ اس غلطی کو واضح کریں گے تو خود بخود اس شخص کو بھی تنبیہ ہو جائے گی۔ اس طرح کا رد عمل ظاہر کر کے ہم اپنی حیثیت کو بھی خراب کرتے ہیں، ہم مخاطبین پر بھی کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑتے، ہم اپنی دعوت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ہم جس کو حمیت سمجھ رہے ہوتے ہیں
وہ حقیقت میں دین کے لیے مزید دشنام کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں نے رد عمل کی نفسیات اختیار کی ہے، دنیا بھر میں لوگوں کو اور شے ملی کہ وہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں، وہ استخفاف کا رویہ اختیار کریں، وہ تضحیک کا رویہ اختیار کریں۔ آپ کا تضحیک کے مقابلے میں شائستگی کے ساتھ بات کرنا یہ اصل میں تضحیک کے آگے بند باندھ دیتا ہے۔ اس میں حمیت کا تقاضا خود یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے یہ موقع ہی پیدا نہ کریں کہ وہ اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کریں۔